اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں و سامعین و سامعات، ایک مرتبہ پورے شوق سے، رغبت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک عرض فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محرم الحرام کی حرمت و عظمت، چاند کی سالانہ گردش پھر ایک بار اپنا دورہ تمام کر چکی، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہو کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو گیا۔ اور میرے محترم بزرگوں، عجیب بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، تو محرم کی 10ویں تاریخ میں سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ گویا اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے اور پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پچھلا مہینہ ہم سے قربانی طلب کرتا ہے تو اگلا مہینہ ہم کو طلب کرتا ہے۔ غرض دونوں مہینے فضیلت، عظمت اور حرمت والے ہیں، لیکن محرم کی حرمت تو اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، محرم کے لغوی معنی معظم اور محترم کے ہیں۔ قرآن کریم میں بیت اللہ شریف کی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، صدق اللہ العظیم۔ جیسے کعبۃ اللہ فضیلت اور حرمت والا ہے، جس کی وجہ سے اسے محرم کہا گیا، ایسے ہی محرم بھی، یعنی محرم الحرام بھی حرمت اور فضیلت والا ہے، جس کی وجہ سے
اسے بھی محرم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الى آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ حقیقت ہے کہ مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے خصوصاً حرمت والے ہیں، یعنی محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، پھر ان میں سب سے زیادہ حرمت و فضیلت محرم الحرام کو حاصل ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں اسے شہر اللہ کا مہینہ فرمایا، حالانکہ مہینے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، شوال بھی اللہ کا مہینہ ہے، ربیع الاول ربیع الثانی بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن یہ مہینہ بہت محترم اور مبارک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے شہر اللہ فرمایا۔ جیسے مساجد تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے گھر ہیں، مگر مسجد حرام کو بیت اللہ اس کی عظمت و حرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹنیاں تو ساری ہی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اس کی عظمت و حرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام تو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، نبی اور رسول ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عظمت و حرمت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ فرمایا گیا۔ اسی طرح مہینے تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر محرم الحرام کو اس کی حرمت و فضیلت کی وجہ سے شہر اللہ فرمایا۔ محرم کی حرمت کے لیے یہی کافی ہے، مزید فرمایا کہ یہ ایسا محترم مہینہ ہے کہ نفلی روزوں میں رمضان کے بعد اسی ماہ میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، افضل الصیام بعد رمضان، حدیث شریف فرمایا، یعنی جیسے فرائض کے بعد نوافل میں قیام اللیل اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی طرح فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں محرم کے روزے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ ایک حدیث میں ہے، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی ایام محرم میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے 30 دن روزہ رکھنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مسلسل کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے افضل ترین مہینہ محرم کا ہے، اس میں عاشوراء اور اس کے علاوہ محرم کے دوسرے ایام کے روزے بھی داخل ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ فضیلت ماہ محرم کے تمام روزوں کو شامل ہے، لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، یا اس کے ہر پیر و جمعرات کو تو کم از کم روزہ رکھیں، ورنہ آخری درجہ کم سے کم 9، 10 اور 11 کا، یا پھر کم از کم 9، 10 یا 10، 11 کو۔
مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر شعبان میں روزے کیوں رکھتے تھے؟ ایک سوال ہے۔ جب محرم کے روزوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر شعبان میں روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ محرم کی افضلیت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عرصہ حیات میں دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسفار اور آزار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں بکثرت روزے رکھنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ مظاہر حق جدید میں یہ جوابات لکھے ہیں۔ بہرحال ان روایات سے محرم الحرام کی حرمت، عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ پھر یہ مہینہ الحمدللہ عظیم الشان تاریخی واقعات کا بھی حامل ہے۔ اس میں اہم امور اور محتم بالشان واقعات رونما ہوئے۔ من جملہ ان میں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ کا واقعہ بھی اسی محترم مہینے کی یادگار ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس کا بنیادی مقصد اللہ جل جلالہ کے پیغام و احکام کی حفاظت و دعوت تھا، اور جو باطل پر حق کی کامیابی کا جو سب سے بڑا پیش خیمہ تھا، جس کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو صحیح طور پر عقیدہ و عمل کی جو پوری آزادی ملی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال محرم الحرام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ہجرت مدینہ کی نیت فرمائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یعنی 26 سفر کو روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے چوتھے یا 5ویں سال 17 ہجری میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی سال کے پہلے مہینے ہی میں ہجرت کی نیت کر چکے تھے، لہٰذا سن ہجری کی ابتدا بھی اسی مہینے سے کی جائے۔ اس طرح سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی، جو ایک یادگار ہی نہیں میرے بھائیوں بلکہ اسلامی تشخص، امتیاز سمجھیں آپ، اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ افسوس ہے کہ آج اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حالات و زمانے کے لحاظ سے یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے اور اس کی جو تاریخیں ہیں، اس کو جاننا اور ان کا استعمال میں لانا بھی ضروری ہے، مگر کیلنڈر یعنی شمسی تاریخوں کے ساتھ ساتھ قمری تاریخوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو بھائی بتاؤ کیا نقصان ہے؟ کاش محرم الحرام سے ہمارے فکر و خیال میں تبدیلی آئے اور ہم اسلامی تاریخ کے جاننے اور استعمال کرنے کا جذبہ پیدا کریں کہ یہ بھی ایک محرم کا پیغام ہے۔ علاوہ ازیں اس مہینے کی عظیم یادگاروں میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے، جس کو تفصیل سے الحمدللہ مولانا عبید اللہ صاحب، مفتی عبید اللہ صاحب نے آپ کے سامنے ہمارے شہر میسور جمعیت علماء کے زیر نگرانی چل رہے اس اصلاحی بیانات میں پہلا بیان وہی ہوا ہے۔ الحمدللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس کی تفصیل الحمدللہ بتائی جا چکی ہے، جو یکم محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا۔ بدقسمتی سے یہ جو شیعہ ذہنیت نے محرم الحرام کو شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گلشن اسلام کو جن شہداء نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی سر فہرست ہے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ شہادت کی آرزو رہا کرتی تھی، اسی لیے آپ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ الہ العالمین، میں تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ دعا دل سے مانگی تھی، اس لیے بارگاہ الہی میں منظور ہو گئی، جس کا ظہور اس طرح ہوا کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک ایرانی مجوسی یعنی پارسی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور وہ چکیاں بنانے کا ماہر تھا، وہ ہر وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی خبروں سے دل ہی دل میں حسد رکھتا تھا، خصوصاً ایرانی فتوحات کی خبر سے، تو اس کا دل جل کر خاک ہو گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کے دل میں جوش انتقام بڑھ گیا۔ وہ اسی فکر و انتظار میں رہتا تھا کہ اپنے ہم مذہب، ہم مسلک اور یوں سمجھے ہم وطنوں کا کسی نہ کسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مسجد نبوی میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ مجوسی غلام بھی نمازی کی شکل اختیار کر کے پہلی صف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی نماز فجر شروع فرمائی، اس کمینے نے پیچھے سے زہر میں بھجے ہوئے خنجر سے ایک کے بعد ایک پے در پہ وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور زخموں سے چور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرتے وقت فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور اشارے سے نماز مکمل کرنے کا حکم فرمایا۔ تفصیل سے سیرت الصحابہ دیکھ لیں انشاءاللہ، وہاں اس کی اور زیادہ تفصیل ملے گی آپ کو۔ بہرحال اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا تو وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا، اپنے سینے میں اپنا خنجر دیکھا آپ نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کی پرانی نشانی، اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کی، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد محراب کے قریب جمع ہو گئے۔ ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی، علاج کے لیے مدینے کے مشہور طبیب کو بلایا گیا، لیکن اس کی پلائی ہوئی دوا زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ میری آرزو شہادت پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح تقریباً 27 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا اور آپ یکم محرم الحرام کو اپنے رب سے جا ملے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کملی والے سے جو قریب ہوتا ہے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے، عشق نبی میں جان دینے والا بولو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی چوکھٹ کا مانگنے والا کون کہتا ہے کہ غریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، سامعین و سامعات، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ محرم الحرام کی آمد پر ہم اس کی عظمت و فضیلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کی عبادت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں اور اس میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات سے
نصیحت و عبرت حاصل کریں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت و عبرت کا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا میرے بھائیوں یہ ہے کہ خصوصاً اس میں ہر قسم کے محرمات سے، منکرات، خرافات اور رسومات، بدعات اور معاصی سے مکمل اجتناب کریں، تاکہ اس کا اثر پورا سال بلکہ زندگی بھر باقی رہے۔ غفلت میں ہرگز نہ گزاریں۔ افسوس، صد افسوس، آج محرم جیسا شہر اللہ المحرم قسم قسم کی جہالت و ضلالت کی نظر ہو گیا۔ آج اس ماہ میں وہ خرافات اور بدعات کی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بقول شاعر، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس عظیم مگر مظلوم مہینہ محرم کو بھی پہچانیے۔ بعض عجمی فنکاروں نے اس محترم مہینے کی یوں سمجھو آپ پیشانی پر سیاہی ملنے کی ٹھان لی ہے کہ ہلال محرم کے طلوع ہوتے ہی جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آیا، ان کے یہاں تو بس صف ماتم بچ جاتی ہے، ماتم شروع ہو جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے شب و روز کو خرافات و بدعات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ نہ تو جشن کا ہے، نہ غم اور ماتم کا، بلکہ ہدایت و عبرت کا مہینہ ہے۔ عقل مند لوگ سال کے ختم پر پورے سال کا جائزہ اور حساب کرتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے سال بھر میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور اب آئندہ کیا کرنا ہے۔ اس کا عملی اور شرعی پروگرام اور نظام بناتے ہیں۔ پچھلی زندگی کی غفلتوں اور گناہوں پر توبہ اور آئندہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف توجہ اور کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے جو ہمیں نئے اسلامی سال سے ملتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، سامعین و سامعات، اللہ کے لیے گزرے ہوئے سال پر ہم نظر ڈالیں، کتنی ہماری نمازیں قضا ہو گئی، اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں، اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کی قضا پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر روزے قضا رہ گئے اسے پورا کریں، اگر زکوٰۃ رہ گئی اسے ادا کریں، اگر کوئی فرض ہم سے رہ گیا ہے تو اس کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہی ہمارا جائزہ ہے۔ اور آئندہ سال چلیں ہم سب مل کر اپنے آپ کے اندر اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والے اس نئے سال میں ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ایک بھی ہم انشاءاللہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، زبان سے سچ بولیں گے، آنکھوں سے صحیح دیکھیں گے، کانوں سے صحیح سنیں گے، جھوٹ سے، غیبت سے، الزام تراشی سے، گالم گلوچ سے ہم توبہ کریں گے۔ نوجوانوں سے خصوصاً ہماری درخواست ہے، اللہ کے لیے توبہ کریں، آنکھوں کے گناہوں سے توبہ کریں، کانوں کے گناہوں سے توبہ کریں، زبان کے گناہوں سے توبہ کریں، دل کے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور گزرا ہوا سال اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشوں والا سال تھا کہ کرونا مرض، یہ جو وبائی مرض ہے، اس سے انسانیت جیسے ٹوٹ چکی ہے، دلوں میں غم اور دکھ چھایا ہوا ہے، اور عمر رسیدہ لوگ بڑا خوف محسوس کر رہے ہیں۔ یقیناً میں یوں سمجھوں کہ یہ میرے اکیلے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں یہ چیز آئی ہے۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، میرے گناہوں کی نحوست سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں ہر ایک بھی صبح شام کہ یا اللہ گزرے ہوئے سال میں
جو آزمائش آئی ہے ہم اس کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ کم سے کم یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے احسان سے اے اللہ اس بیماری کا حل عطا فرما، اس بیماری کو ختم فرما، اس کا علاج ہمیں نصیب فرما۔ اس بیماری میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ انہیں شہادت کا مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ پورے عالمی، پوری دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء دنیا سے چل بسے، اور بڑے بڑے علماء جو ہمارے سرپرست، ہمارے رہبر تھے، جن کا سایہ ہمارے سروں پر تھا، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، ان کا سایہ، ایسے بڑے بڑے علماؤں کا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک عالم کی موت دنیا میں گویا کہ پورے عالم کی موت کے برابر ہے۔ تو اس میں ہمارے شہر میسور کے اندر بھی بہت سارے جانے مانے علماء کرام، معروف و مشہور علماء کرام، اللہ کے قریب رہنے والے علماء کرام، وہ بھی ہمیں ان کا بھی سایہ اور ان کی بھی سرپرستی کا سایہ ہمارے سروں پہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے شہر میسور کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء کرام اس ماحول میں چل بسے ہیں، اس وبائی مرض کے وقت میں چل بسے ہیں۔ کیوں نہ ہو، حدیث تو ہمارے سامنے ہے الحمدللہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ ان سے بھی ملنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے ہمارے شہر کے اندر سے بھی بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے اتنا ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے بڑے اساتذہ کرام موجود ہیں، جو ہمارے بڑے علماء کرام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر نصیب فرمائے، ان کی رہبری، ان کی سرپرستی ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے شہر میسور کی جو جمعیت علماء ہے، میں ان کے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب جناب حافظ ارشد صاحب کا بے انتہا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو چند باتیں عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً میرے باتوں میں غلطی ہوگی، میں ہمارے اساتذہ سے اصلاح کا طلبگار ہوں، اللہ پاک میری اصلاح فرمائے۔ اور ہمارے اس جمعیت علماء کے ایک ایک فرد اور ایک ایک احباب کا بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ ہمت کو بڑھائے، حوصلے کو بڑھائے، جان میں، مال میں، آبروں میں، عزتوں میں برکت نصیب فرمائے، اور اس جماعت کی بد نظری کرنے والوں کی بد نظر سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ اور اس طرح کی جو کوششیں الحمدللہ رمضان شریف میں بھی اس طرح کا پروگرام چلا تھا، اب محرم الحرام کے مہینے میں بھی الحمدللہ یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پورے اخلاص کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ نفع امت کو اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ان چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہر قسم کے خرافات، رسومات، بدعات اور جملہ معاصی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔